السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت اہم ہے، اور جو کل پاکستان کے اندر ہمارے بڑے اچھے دوست جرنلسٹ جن کے ساتھ وہ حادثہ پیش ہوا آیا، جو اس ہاسپٹل میں جا کے جن صحافی نے ان کو خود دیکھا، ملے ان سے، آج وہ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اعزاز سید صاحب اور خان فاروق صاحب، آپ دونوں کا جو ہے بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ آسم صاحب بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو آسم صاحب۔ اعزاز صاحب، پاکستان جو ہے ہمیشہ ڈیلی بیسس پہ وہاں کی جو نیوز ہوتی ہیں، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، سوشل میڈیا کی دنیا ہو، بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے صحافت پہ جو ہے جو حملے ہو رہے ہیں وہ بہت زور پکڑ گئے ہیں۔ اور ہم نے ابھی کچھ ایک ہی ہفتے پہلے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے شہباز گل صاحب جو ہیں یہاں آتے ہیں، اور امریکہ کے اندر وہ صحافیوں کو کھل کے کہتے ہیں کہ آپ پٹواری ہو، آپ لفافے لیتے ہو اور آپ یہ کرتے ہو، جس پہ جو ہے وہ جرنلسٹوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کیا ہے۔ تو میں خان فاروق صاحب کے پاس جاؤں گا۔ خان فاروق صاحب، پہلا کوشچن آپ کریں اعزاز سید صاحب سے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم جی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اعزاز صاحب، بہت مہربانی آپ کی، عزت افزائی ہماری ہے کہ آپ تشریف لائے۔ حالیہ پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہونے والی صورتحال اسد طور صاحب کے حوالے سے، سر آپ اس پر کیا بتلائیں گے ہمیں، کیونکہ آپ نے وزٹ بھی کیا، اور ان جنرل اس پہ آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ جی بالکل، میں رات کو جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا اس سے تھوڑی دیر بعد میں اس ہاسپٹل میں موجود تھا جہاں پر اسد طور کو لایا جانا تھا، اور میری موجودگی میں اسد طور کو وہاں پر لایا گیا۔ اسد طور میرے ساتھ کام کر چکے ہیں ڈان نیوز میں، اور میرے پروگرام دی اسپائی ماسٹر میں ڈان نیوز کے وہ پروڈیوسر تھے، اور پہلی دفعہ وہ فارمل پروڈیوسر کے طور پر آئے تھے، اور بڑے محنتی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں پروڈکشن سے۔ یہ پہلے نان لینئر ایڈیٹر تھے کمپیوٹر پہ، پھر پروڈکشن میں آئے، اور پھر پروڈکشن کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور بڑا جو لیڈنگ پاکستان کے جو ٹی وی شوز ہیں ان کے ساتھ پروڈیوسر کے طور پر انہوں نے کام کیا ہے۔ جو کرنٹ افیئرز ہیں ان میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور بڑے ووکل ہیں اگر ان کی پروفیشنل لائف کے اوپر بات کی جائے۔ تو یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، یہ دراصل ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے بالکل پیچھے ابصار عالم ویٹرن جرنلسٹ ہے، فارمر چیئرمین پیمرا ہیں، ان کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا۔ اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا ساجد گوندل، اگین اے ویٹرن جرنلسٹ ورکنگ ود گورنمنٹ انسٹیٹیوشن دیز ڈیز۔ پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو احمد نورانی، ان کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا۔ پھر متی اللہ ابصار جان کا عالم، پچھلے سال، جی ابصار عالم جی صاحب ابصار آپ خود عالم کا تو تھے؟ میں نے نام، جی جی ابصار عالم کا تو نام لیا میں نے۔ میں عرض کر رہا ہوں متی اللہ جان کے ساتھ واقعہ ہوا پچھلے سال جولائی میں۔ گل بخاری صاحبہ۔ جی گل بخاری صاحبہ کے ساتھ واقعہ ہوا۔ پھر ایک سیکوینس ہے، میں صرف اسلام آباد کی بات اگر آپ کو کروں تو آپ کو 2010 میں سے گننا شروع ہوں تو 5-7 واقعات ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا 2010 میں، پھر بعد میں فالو اپ میں 2 اور واقعات بھی ہوئے، متی اللہ جان کے ساتھ، احمد نورانی کے ساتھ، عمر چیمہ کے ساتھ، اور مختلف دوستوں کے ساتھ، اب اسد طور کے ساتھ۔ تو ان سب واقعات میں ایک چیز مشترک ہے، ایک چیز، جی کہ کسی ایک واقعے کی انویسٹیگیشن اپنے منطقی نتیجے کو نہیں پہنچی نہیں کسی پہنچی، ایک کیس میں۔ اور یہ میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، یہ چیچوں کی ملیاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ جی اور آپ کو پتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو کمیشن کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے میڈیا کے حوالے سے، وہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں ٹرائبل ایریا نہیں، بلوچستان نہیں، اسلام آباد صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک شہر بن چکا ہے، واو، جو کہ کیپٹل آف دی پاکستان ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا فیس ہے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان میں، اور پرٹیکولرلی اسلام آباد میں جرنلزم کے حوالے سے۔ کتنے افسوسناک بات ہے۔ تو اعزاز صاحب، اس میں ساتھ ہی یہ بات بھی منظر عام پر ضرور ہے کہ ایک کریٹیکل سٹینس لے کر اسد علی طور صاحب جو ہے عوامی حقوق کے حوالے سے پہچانے بھی جاتے ہیں،
ان کو وارننگ ان کے اپنے الفاظ میں ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو پہلے سے وارننگ بھی دی گئی تھی. اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اسد طور نے اپنے ایک وی لاگ میں یہ بات کہی تھی کہ ان کو شاید کوئی وارننگ دی گئی ہے. یہ وارننگ کی ایگزیکٹ ڈیٹیل کیا ہے, کس نے ان کو کیا کہا تھا, وہ ابھی پبلک ریکارڈ میں نہیں آیا. لیکن متی اللہ کے کیس میں آپ دیکھیں, وہ جس نے وارننگ دی تھی, ڈیٹیلز کیا تھی, ایگزیکٹ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں چہرے بھی نظر آ رہے ہیں, سرکاری گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, اس میں تو بڑا ایک کلاسک ایویڈنس تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان تھی بیچ میں, تو کیا ہوا؟ تو اسد طور کا جو کیس ہے اس کا بھی میں بڑی بدقسمتی سے کہوں گا, مجھے تو نہیں امید کہ کچھ ہوگا. میں آپ کو بڑی ایک جینوئن بات بتا رہا ہوں. آپ بتائیے, جس ملک میں ڈینیل پرل کیس کا جو ڈراپ سین ہے وہ میں نے اور آپ نے دیکھا ہے, اور جی, وہ ڈینیل آزاد ہو پرل, جی ڈینیل پرل کیس کا جو ڈراپ سین ہے, اس کی انویسٹیگیشن میں کتنی خامی ہے, اس کے ٹرائل میں کیا کچھ ہوا, میں نے اور آپ نے دیکھا. اور ڈینیل پرل کے پیچھے پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ معمولی کیس نہیں تھا. تو جس ملک میں تو امریکن جرنلسٹ کسی کو انصاف نہیں مل سکا, اس میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کسی پاکستانی جرنلسٹ کو انصاف ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا. اچھا آصم صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آصم صاحب, کہ امریکہ میں بھی گن رائٹس کے حوالے سے یہ اویئرنیس ہے کہ اپنی ذاتی حفاظت کرنے کے لیے گنز لے لو, کیونکہ ریاست فیل امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. تو کیا یہی نقطہ اگر ہم سجیسٹو طور پہ اخبار نویسوں کو, اپنے ساتھیوں کو دیں کہ اپنے ذاتی حفاظت کے لیے کم سے کم وہ مسلح ہو جائیں اور ٹریننگ تھوڑی سی لے لیں, تو کیا یہ بات بنے گی؟ کیونکہ ریاست امریکہ بھی فرسٹ ورلڈ سپر پاور ہے, مگر اپنے شہریوں کو کرائم سے, حادثات سے گن کے ذریعے بچا نہیں پا رہی, ان کی بھی پولیس نہیں پوری کر پا رہی. کیا کہتے ہیں عاصم صاحب؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ کے اندر ایک صاحب کو انہوں نے 1 لاکھ لائسنس لوگوں میں بانٹے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں بانٹے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یقیناً جو دوسری جماعت ہے ان کے لوگوں کو مارنے کے لیے بانٹے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسلحہ بھی خریدا. تو ہمارے ہاں کہیں پولیٹیکل, اور پھر اس کے بعد جو ایکچولی ہم لوگ نا گروہ کو ختم نہیں کرتے, ہم ایک گروہ کو ختم کرنے کے لیے دوسرا گروہ بناتے ہیں, کہتے ہیں دونوں فائٹ کرو, پھر وہ گروہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, پھر تیسرا گروہ بناتے ہیں, پھر چوتھا. اور آج پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی کا جو حالت ہے وہ پاکستان کے اندر اتنی خراب ہو گئی ہے, جو جرنلسٹ جو ہے اب اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی بولنے کا موقع نہیں دے رہے. پہلے آپ نے جو ہے لوگوں کو جابوں سے نکلوایا باقاعدہ. میں امریکہ کی یہاں کی بات وہ کر رہا ہوں آپ کو کہ کمانڈر صاحب جو تھے, وہ جو آج ٹی وی کے تھے, انہوں نے صرف اس بات پہ مجھے وہ کر دیا کہ جی آپ وائس آف امریکہ کے بارے میں کیوں بول رہے ہیں. تو ہمارے ہاں شاہ سے زیادہ کہ شاہ کے وفادار بھی بہت ہیں, جو کہ خود ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اوپر والوں کو بھی نہیں پتا چلتا اپنی وفاداری جتانے کے لیے. اور یہ بات میں بالکل کہوں گا آپ سے کہ میرا خیال ہے کہ صحافیوں کو نا آپ کو گن رکھنے کی اجازت دینی چاہیے, بلکہ صحافیوں کو منوانا چاہیے یہ کہ بات کہ تاکہ کبھی بھی جو آ رہا ہے نا اس کو پتا ہو کہ اس صحافی کے پاس گن ہو سکتی ہے. تو یہ میں بتاؤں, اور پتہ ہے مرنے والا بھی پھر کون ہوگا وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اگر صحافیوں کے پاس گن آ جائے گی. لیکن اعجاز صاحب سے میں ایک اور کوشچن پوچھوں گا. اعجاز صاحب, صحافیوں کے ساتھ کنٹینیوسلی مسلسل یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہم نے کل دیکھا کیا ہاسپٹل کے باہر وہ تمام ٹاپ جرنلسٹ وہاں موجود تھے جو وہاں پہ موجود تھے. میڈیا میں بھی کہیں کہیں اس کی جو ہے بازگشت سنائی دی گئی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے فل طریقے سے سپورٹ کیا, خبریں چلائیں؟ آپ میڈیا کے جو کل کی خبروں کے اس رویے سے مطلب آپ سیٹسفائی ہیں؟ عاصم بھائی, میں 2 باتیں کروں گا. ایک تو گنز کے حوالے سے جو آپ نے تجویز دی فاروق بھائی نے, اور آپ نے اس کو توثیق کی, میں نہیں اس کے حق میں. ایک تو جرنلسٹ ہیں ہم, اور جرنلسٹ جس فلسفی کے پیچھے جرنلزم کرتا ہے وہ فلسفی یہ ہے کہ پین از مائٹیئر دین دا گن. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس فلسفی کے خلاف ہے. دوسرا, پاکستان جیسے ملک میں جب جرنلسٹ کے پاس گن آ جائے گی نا, تو جرنلسٹ کو مارنا زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ کہا جائے گا ہم نے انکاؤنٹر میں مار دیا, ہم سیکیورٹی چیک اپ کے لیے روک رہے تھے, انہوں نے فائر کر دیا, ہم نے جوابی فائر کیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ جرنلسٹ ہے. تو جرنلسٹ کو مارنا آسان ہو جائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ کل ٹاپ جرنلسٹ تھے پیمز ہاسپٹل کے باہر,
تو میں عاصم بھائی کہوں کہ بدقسمتی سے نہیں تھے. 2-3 ناموں کے علاوہ 4 ناموں کے علاوہ کوئی ٹاپ جرنلسٹ نہیں تھے. اور پاکستان میں جرنلزم کی بربادی کی وجہ اور صحافیوں کو برے حالات کا سامنا کرنے کی وجہ ایک بہت بڑی یہ ہے جو آپ نے فرمایا نا کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار وہ یہاں پر موجود ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر. کسی ایک جرنلسٹ کے اوپر اگر برا وقت آتا ہے تو اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھ کے اس کے تشدد کی مذمت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہمارے کمیونٹی کے لوگ. اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, ظلم ہو جائے تو اس کے خلاف بھرپور اس کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, گند اچھالا جاتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے اغوا کیا یا جس نے تشدد کیا یا جس نے گھر میں گھس کر مارا وہ ظالم ہے اور اس کی مذمت کی جائے. یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے بھائی تھے. ٹھیک ہے, متی اللہ جان کے ساتھ بھی یہ کہہ دیا آپ نے, احمد دورانی کے ساتھ بھی یہ کہہ دیا, آپ اسد علی طور کے خلاف بھی پروپیگنڈا بعض دوست چلا رہے ہیں. تو یہ گھٹیا ترین جو سوچ ہے یہ ہمیں درست کرنی ہوگی اور ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر اس بات کو اور اس اصول کو کنونس کرنا ہوگا. رائٹ ونگ کے لینینٹ رکھنے والے جرنلسٹ میں بھی اور لیفٹ ونگ کے لینینٹ رکھنے والے جرنلسٹ کے, جو داڑھی والے ہیں وہ بھی اس بات کو مانے اور جو کلین شیون ہے وہ بھی اس بات کو مانے کہ ظلم ہے. جرنلسٹ کے فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنے کی کوئی بھی کوشش وہ ناقابل قبول ہے. جس دن ہماری کمیونٹی یہ سب کچھ مان جائے گی, آپ مان لیجئے آپ کے کیسز کی انویسٹیگیشن بھی ہو جائے گی اور کوئی بھی طاقت, چاہے جتنی بھی طاقتور ہو کوئی بھی قوت, وہ ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکے گی. اچھا, میں ایک چیز کا اضافہ کروں عاصم بھائی کہ کچھ پچھلے دنوں یاد ہے آپ کو کہ ایک اعلامیہ آیا تھا کہ کوئی استہزاء نہیں کر سکے گا, کوئی کرٹیکل اس طرح نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے ایک کتاب کا کور بھی بدلایا گیا تھا, یہ کمپنی نہیں چلے گی, وہ بھی اسی سلسلے میں تھا. مگر میں ایک اضافہ یہ کرنے لگا ہوں کہ 3 دن پہلے کی مجھے یہ خبر ہے, اسلام آباد میں ایک میٹنگ کے دوران مقدس اداروں کا, اعزاز بھائی ہم ان کو مقدس ادارے کہتے ہیں جن کی گستاخی نہیں ہو سکتی, انہوں نے یہ اوورسیز کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی اوورسیز بیٹھ کر بھی ہمارے خلاف استہزائی یا کوئی سازشی بات کرتا ہے تو ہم اس کا پاسپورٹ تک کینسل کرنے کے اختیار کے بارے میں میٹنگ ہوئی ہے. کہ باہر بھی بیٹھ کر کے مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے کہ آئے گا رینیول کے لیے, اس کو PNG کر دیا جائے گا. تو یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے یہ. اور آج ایک سپریم کورٹ کے باہر کے وہ جو ہیں صدر صاحب کرنانی صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہمارے پروگرام میں کہا ہے کہ ان کو ماشاء اللہ کی بو آ رہی ہے. سر جی اعزاز بھائی. دیکھیے, جو ایک پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی فار انٹیریئر ہے, اس نے قانون پاس کیا ہے کہ جو کوئی آرمی کی توہین کرے گا یا مقدس اداروں کی توہین کرے گا اس کو 5 سال تک کی سزا ملے گی, 2 سال تک کی سزا ملے گی اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا. جو صاحب اس کے موور تھے, کیونکہ میں اس کمیٹی میں خود موجود تھا, انہوں نے کہا, ان کا دلیل یہ تھی, انہوں نے کہا جی بیرون ملک بیٹھ کے ہمارے مقدس اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کی دلیل یہ تھی. اچھا, اور توہین کرتے ہیں. اب دیکھیں توہین کی نوعیت کیا ہے, توہین کی تعریف کیا ہے, کیا توہین ہے اور کیا نہیں ہے, اس کی اس قانون میں ذکر نہیں ہے. تو جو آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دوں, اگر آپ کہہ دیں کہ یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے تو بس آتا ہے, پھر تو آتا ہے. پھر تو دیکھیں 2 مئی کو ایبٹ آباد میں واقعہ ہو گیا, تو اس کو اگر تنقید کریں گے تو وہ بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے. 16 دسمبر 1971 کے معاملے کو ڈسکس کریں گے تو وہ بھی توہین میں آتا ہے. توہین میں آتا ہے. یہ بہت خطرناک اوپننگ ہے. جی عاصم بھائی. ہاں, میں یہی پوچھوں گا کہ جو پاکستان میں اس طریقے سے جو نئے لاز نکل رہے ہیں صحافت کے حوالے سے, اور پھر انڈیا کے ہم نے اندر دیکھا کہ ٹویٹر کے دفتر پہ حملہ ہوتا ہے, تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے اب ہم نے سنا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ہیڈ آفس ہیں وہ بننے جا رہے ہیں اور شاید کچھ بن بھی گئے ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ان آفیسز سے اپنے مطلب کی جو آرڈر ہیں وہ نکلوا لیں گے, یا سختیاں جو ہیں جو کہ جی آپ جیسے آپ نے کہا کہ توہین اور پسند اور ناپسند لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے بینڈ کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے, کیا آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے عاصم بھائی. جو پاکستان میں ایک قانون ہے, پیکا اس کو کہتے ہیں,
سائبر لاز سے متعلق وہ قانون ہے، اس قانون کے کافی قابل اعتراض شقیں موجود ہیں، جس کے تحت آپ سوشل میڈیا پر کسی قسم کی اگر تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی توہین کے زمرے میں آ سکتی ہے. اور اس قانون کو بدقسمتی سے جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پرانی پچھلی حکومت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اس نے پاس کیا تھا، اور موجودہ حکومت اس کو آگے لے کر چل رہی ہے. اور اسی تناظر میں جو فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، اور جو باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے دفاتر قائم کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے دائرہ کار کے اندر آئیں، تاکہ ان کو پریشر بھی کیا جا سکے، ان کو اپنی ٹرمز کے اوپر بات بھی منوا لی جائے. تو مقصد اس کا ایگزیکٹلی یہی. لیکن ٹویٹر نے تو ابھی ایکسیپٹ نہیں کیا انڈیا کی، وہ انہوں نے تو آج بھی میری بات ہو رہی تھی. اور یہ جو اسپیسز جو کھل گئے ہیں، اس سے تو ایک اور مصیبت آ گئی ہے کہ لوگ جو ہیں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. اور جیسا کہ ابھی فاروق صاحب کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، جو اسد طور صاحب تھے، وہ ایک اسپیس میں ہی بیٹھے تھے اور صرف یہ کہہ کے نکلے کہ میں ابھی دروازے پہ کوئی آیا ہے، میں ابھی آتا ہوں. تو یہ جو ایک نیا ڈسکشن چیز کھل گئی ہے، اس پہ کس کا کنٹرول ہوگا؟ یہاں تو سب اپنی رائے دے رہے ہیں، یہاں تو کوئی خبر جنریٹ نہیں کر رہا ہے. ایک پرسنل گروپ ہے، لوگ اس میں اپنی باتیں کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن کے اندر جتنے اسپیسز میں جس طریقے سے پاکستان کے جو مقدس ادارے ہیں ان پہ کوسچن مارک لگے اور باتیں ہوئیں، تو وہ تو بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ عاصم بھائی، بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے یا پاکستان ہے یا تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں، وہاں پہ ہمارے ہاں چائنا کو بہت آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہ چائنا نے بہت ترقی کر لی ہے اور چائنیز سویلائزیشن بڑی زبردست ہے، اس لیے نہیں. ہمارے جو سرکاریں ہیں وہ اس لیے چائنا کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کیونکہ چائنا میں مکمل فریڈم آف ایکسپریشن پر ریاست کا کنٹرول ہے. اور یہ وہی جو ماڈل ہے، چائنیز ماڈل آن دی فریڈم آف ایکسپریشن، دے وانٹ ٹو امپلیمنٹ ان پاکستان. اور یہ اسی ماڈل کو پاکستان میں نافذ کر کے لوگوں کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے، اسپیسز کی آپ نے بات کی، ٹویٹر کی، سوشل میڈیا کے باقی پلیٹ فارمز کی بات کی، اب لوگ بڑے سمجھ گئے ہیں. آپ ایک رستہ بند کریں گے، دوسرا رستہ نکل آئے گا. آپ رستے بند کرتے جائیں گے، رستے کھلتے جائیں گے. اچھا، چلیں اب ایک نیا جو پچھلے دنوں میری ایک ٹویٹر پہ ایک آپ ہی کی خبر میں نے لگائی اور ایک پروگرام میں ذکر کیا، تو مجھ پہ کافی گالیاں بھی پڑی اس پہ. پھر میں نے آپ کی اس بات کا ذکر کیا اور یہ ویڈیو جو ہے میں نے شیئر کی. میں تھوڑی سی شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین. تو بیسیکلی یہ جو 370 کی ڈیولپمنٹ تھی، آپ سن کے شاید حیران ہو، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ 370 انڈیا نے، انڈین حکومت نے لاگو کرنے سے پہلے پاکستان کو اعتماد میں لیا تھا. اور پاکستان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم جو پبلک سٹیٹمنٹ دیں گے لیکن ایک حد سے آگے کراس نہیں کریں گے، تقریر نہیں کریں گے، تو عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے. اور سیریس نہیں لینا. تو یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں پہلے سے پتا تھا. ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو لوگ پلیئر ہیں، جی. تو اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی بھی مچی. میرے پاس بھی کافی پرسنل میسیجز بھی آئے کہ جی آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ جھوٹ ہے اور یہ ہے. تو اور یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی اپنے پروگرام میں کہ یہ تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا اپنے ایک آرٹیکل میں کہ جب 2 جہاز ایئر فورس کے یہاں آئے تھے اور ہمارے وزیر اعظم قطر ایئر ویز سے یہاں پہنچے تھے، تو یہ اس وقت کی سیٹلمنٹ ہو چکی تھی. لیکن یہ میرا اپنا تجزیہ تھا جو کہ آج جو ہے سمجھ میں آ رہا. پھر ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب کی جو تھا کہ جی 370 انڈیا کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو اب کیا پاکستان کی گورنمنٹ کو اعلان نہیں کر دینا چاہیے کہ جی اب ہم ایک اسٹیپ آگے چلے گئے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں، مطلب وہ کیوں نہیں قوم کو اعتماد میں لے رہے؟ دیکھیے، جو عاصم صاحب، جو بات شروع ہوئی انڈیا کے ساتھ پیس پروسیس کی، وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شروع ہوئی تھی. اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس پہ کافی آگے بڑھی تھی، کافی آگے موو کیا تھا. لیکن پھر جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں، انہوں نے اس جو پیس ود انڈیا ہے اس پروسیس کو روک دیا. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ سارے معاملات میں عوام کو اعتماد میں لے.
देखिए पीस प्रोसेस विद इंडिया, करतारपुर कॉरिडोर खुला, आपके और मेरे सामने की बात है। फिर इंडिया के साथ ट्रेड खोलने की बात हुई, समरी मूव हुई, फिर उस समरी को रोक दिया गया, मेरे और आपके सामने की बात है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कुछ जर्नलिस्ट के साथ बात की और उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के साथ पीस प्रोसेस नहीं करेंगे। और कुछ अहम जो शख्सियात हैं उन्होंने भी जर्नलिस्ट के साथ बातचीत की, वो चाहते थे कि इंडिया के साथ प्रोसेस हो, पीस प्रोसेस हो। तो ये मामलात पार्लियामेंट में नहीं आए, ये पार्लियामान के अंदर नहीं आए, ये बंद दरवाजों में बातें हुई हैं। जरूरत ही इस बात की है कि ये बातें बंद दरवाजों से निकलें और पार्लियामान में आए, लोगों में आए, ताकि लोग इसको डिस्कस करें और लोग इसके बारे में पार्लियामेंट के जरिए फैसला करें, हुकूमत फैसला करे, पार्लियामेंट के जरिए फैसला करे। फारूक साहब, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर? सर ये जब यहाँ पर इमरान खान साहब आए थे अमेरिका में बाजवा साहब के साथ, तो जिस तरह होता है कि शादी में खवास और अवाम को अलग अलग कर लिया जाता है थोड़े चंद स्टेप्स के बाद, तो इन्होंने यहाँ पर आर्मी चीफ को अलग करके 21 गन का सलूट दिया था। तो 21 गन का जो वो सलूट था, वो उसकी बाज़गश्त जो थी अमेरिकन थिंक टैंक्स के अंदर ऐसी बजी थी कि ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है इसके नतीजे में कुछ लिया जाएगा। वो जो हम समझते हैं और जो आपने बिल्कुल ही ओपनली उसको किया, और हम भी इसमें हैरान थे कि पूरा इतना बड़ा मीडिया का स्पेक्ट्रम है, मगर उसमें एक हमारे नौजवान सहाफ़ी आप हैं जिन्होंने इसको उठाया कि ये लोग इतना लेट गए थे, इतना ज़्यादा लेट गए थे कि इनको फिर उठाने के लिए काम को रोकना पड़ा कि भाई उठो, भाई क्या कर रहे हो तो आप लोग। आपका ख्याल ये है कि विद इन फ्यू मोर मंथ्स ये जो हालात बन रहे हैं इसके अंदर, चाइना अमेरिका की जो दुश्मनी है आपको आपके सामने ही है, क्या हम लोग इसमें कोई रोल हमें मिलने वाला है, फिर दोबारा से किराए पे जाने वाला है कुछ? मेरे ख्याल में फारूक साहब, जो बड़ा इशू है वो चाइना अमेरिका से बड़ा इशू अफगानिस्तान में दोबारा पैदा हो रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस जा रही हैं। आज जो अफगान तालिबान हैं उन्होंने एक धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है कि अमेरिका पड़ोसी ममालिक में बैठना चाहता है अफगानिस्तान से निकलकर। तो पड़ोसी ममालिक से अपील है कि वो ऐसा ना करें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, ये लुब्बे लबाब है। तो एक बड़ा सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो रही है, और ये एक बड़ी नाजुक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी, और आलमी बरादरी के लिए भी, और अफगानिस्तान के लिए भी। ये किसी भी फ्रीक के लिए कोई इतनी आसान सिचुएशन नहीं है। तो उस तनाज़ुर में अगर देखें तो बातें अभी आगे चलेंगी, अभी मामलात बड़े मतलब मैदान सेट हो फैसला रहा है साजी के प्रोसेस में, मैदान अभी सेट हो रहा है। सेट हो रहा है। और इसमें एक चीज आसिम भाई, एक चीज इजाफा कर दूं कि अमेरिकन ने आज ऐलान किया है कि अमेरिकन अपनी मेटल्स जो हैं बाहर से इंपोर्ट करेंगे, लोकल माइनर्स से नहीं लेंगे, क्योंकि बाहर से सस्ती पड़ती है। और इलेक्ट्रिक की चलने वाली गाड़ियों के लिए जो बैटरी का जो मवाद होता है वो अफगानिस्तान से आ रहा है। ये भी आप सोच लें इसमें कि ये ऐड होगा इसके अंदर कि उनकी प्रेजेंस वहां एज ए माइनिंग ऑपरेशन के होगी, चाहे वो शायद की कंट्री में बैठेंगे, मगर अमेरिकन अपनी नहीं निकालेंगे, बाहर से लेंगे, जिसमें से अफगानिस्तान का भी एक बड़ा चंक अफगानिस्तान से आएगा। तो इसका मतलब है कि कोई इरादा नहीं है इन लोगों का जाने वाने का, ये एक और तरीके से नहीं तो, क्योंकि 15,000 लोग, तो कल अनवर इकबाल साहब से जो हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी तो उन्होंने ये बताया कि तकरीबन जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसमें रिटायर्ड काफी लोग हैं जो 15,000 के करीब हैं, वो तो अभी वहीं रह रहे हैं। सिर्फ सोल्जर्स जो हैं, जो एक्टिव सोल्जर्स हैं, सिर्फ वो बाहर आ रहे हैं बस। तो ये भी होता है। चले, एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में आए और बहुत इंफॉर्मेटिव बातें की। मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर प्रोग्राम में इस चीज़ को ज़रूर हिस्सा बनाऊँ। एयर मार्शल अरशद मलिक PIA पे जब से आए हैं और उसके बाद जो PIA का हादसा हुआ उसको 1 साल कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने देखा कि PIA के जो लवाहिकीन हैं, जिनकी जांबा हुए, उनके घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम है और वो तकरीबन 70 के करीब लोगों को अभी कुछ नहीं मिला, जबकि फर्स्ट ईयर जो मनी होती है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पहले साल फौरन अदा करनी होती है और उसके बाद डिसाइड होता है 2-3 साल में, जब भी केस खत्म होता है कि जी गलती कितनी थी, और फिर इंश्योरेंस पैसे देता है और फिर वो पैसे जो है वो डिवाइड होते हैं तमाम लवाहिकीन को। तो ये जो एक अभी हमने एक रिटायर एयरफोर्स के कैप्टन से बात की तो उसने कहा कि PIA के अंदर माशाल्लाह लगा हुआ है, ये उनके अल्फाज थे। तो
हम कहाँ जा रहे हैं? हमें फिर कोई हक नहीं पहुंचता कि हम फलस्तीन के लोगों पर जो है आंसू बहाएं, क्योंकि हम तो अपने लोगों के आंसू नहीं पहुंच सकते। क्या कहेंगे इस पे आप? आसिम सिद्दीकी साहब, मैं तो आपको ये कहूँ कि पीआईए की परफॉर्मेंस मेरे और आपके सामने है और वहाँ पे बड़ी ही बुरी सूरत हाल है। ये एयर मार्शल अरशद खान का ही मामला नहीं है, इससे पहले भी पीआईए की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं थी। और बदकिस्मती ये है कि पीआईए हो या कोई और इदारा हो, और इन पर्टिकुलरली पीआईए, जो पॉलिसीज बनती हैं वो लोगों को सेंटर करके नहीं बनाई जाती, वो चंद मफादात को मद्देनजर रख के बनाई जाती हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं हैं पीआईए के उन मुसाफिरों के लवाहिकीन के साथ हैं जिनके साथ ये हादसा रूनुमा हुआ था, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये वो मामला है जिसे पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक मीडिया है उसे भी वक्तन फ़वक्तन उठाते रहना चाहिए, और मैं अपनी तौर पे जो भी कर सका वो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो एक शेर है ना कि जहां भूचाल बुनियादे फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। तो यहाँ पर हर रोज एक नया क्राइसिस होता है जिसकी वजह से हम पुराने क्राइसिस को भूल जाते हैं और नए की तरफ लग पड़ते हैं। तो बट आई विल ट्राई माई सेल्फ एज ए जर्नलिस्ट के इस मामले को उठाया जाए। थैंक यू सो मच फारूक साहब। क्लोजिंग रिमार्क्स यही है कि सर अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मुल्क को, मिल्लत को। एजाज भाई, हम आपके लिए हर वक्त दुआ गो हैं। आसिम साहब आपका बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं। हम सारे अमेरिकन जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, हमारी हर वक्त की फोकस अपने वतन की तरफ है, आप लोगों की तरफ है। सच हक की जीत हमें एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। सब्र और तहम्मुल ही हमारे पास है और कुछ भी नहीं है। एजाज साहब से मैं जानना चाहूंगा कि आपको नॉर्थ अमेरिका पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज हो तो प्लीज जी। बस मेरी सब दोस्तों से जो अमेरिका में हैं, जितने भी लोग आपका टेलीविजन चैनल देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन देख रहे हैं, मेरी सबसे सिर्फ एक गुजारिश है कि पाकिस्तान में किसी शख्सियत के लिए नहीं काम करें, पाकिस्तान में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ के लिए काम करें। प्लीज, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब होगी, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होगी, तो बाकी मसाइल खुद खुद हल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। और प्रोग्राम देखिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए। इसके साथ ही आसिम सिद्दीकी को अगले हफ्ते तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.